وفاقی کابینہ نے 9 مئی کے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان کے خلاف آئندہ سازش نہ ہونے دینے کا بھی عزم۔ 9 مئی دو سوچوں کے الگ الگ کرنے والا دن ہے۔ 9 مئی پاکستان اور ریاست کے خلاف ہی نہیں، پاک فوج کے خلاف بھی بغاوت تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں گفتگو، کہا 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ پاکستان کے دیگر ممالک سے تعلقات خراب کرنے کے لیے حملے کیے گئے۔ وزیر اعظم نے کہا قوم پوچھتی ہے کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو ابھی تک سزا کیوں نہیں دی گئی۔ نو مئی کو شرپسندوں نے بغاوت کی، مقصد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا اور افراتفری پھیلانا تھا۔ شرپسند 9 مئی کو عوام اور فوج میں تصادم کرانا چاہتے تھے۔ پاک فوج کا واضح موقف، سانحہ 9 مئی کی شدید مذمت۔ ISPR کے مطابق شرپسندوں نے الزام ریاستی اداروں پر ڈالنے کی کوشش کی، جان بوجھ کر ریاستی اداروں کے خلاف تشدد کا سہارا لیا گیا۔ شرپسندوں نے خود کو بری الذمہ قرار دینے کی کوشش کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے مجرمانہ کارروائیوں کی مذمت کی۔ 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے۔ مہذب معاشروں میں اس قسم کے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا سانحہ ہے 9 مئی کے حوالے سے پیغام، کہا 9 مئی کے واقعات نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا قوم 9 مئی کو بھولے گی نہ معاف کرے گی۔ قومی ادارے کو کمزور کرنے کی سازش اور مجرم بے نقاب ہو چکے، یہ کسی معافی کے مستحق نہیں۔ پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ 9 مئی کو پاکستان کے خلاف سوچی سمجھی سازش ہوئی۔ چند شرپسندوں اور انتشار پسندوں نے ہمارے ملک کا کلچر خراب کیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا سلامتی امن کانفرنس سے خطاب، کہا ایک شخص کا مقصد اپنی ذات کے علاوہ کچھ نہیں تھا، وہ کرسی کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ شرجیل میمن نے کہا ماضی میں اس ملک میں بہت کچھ ہوا لیکن ہم نے انتشار کو ترجیح نہیں دی۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیاں، کراچی میں مزار قائد کے سامنے اور لیاقت آباد ڈگری گرلز کالج میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ریلیاں۔ اسلام آباد میں اسکولز کے بچوں کا بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ جہلم، شجاع آباد، رینالہ خورد، میلسی، چنیوٹ اور کمبر میں ریلیاں۔ شرکا نے پاک فوج سے یکجہتی والے بینرز، پوسٹرز اور پلائی کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ پاک فوج کے حق میں نعرے بازی۔ ملتان میں نون لیگ کے رہنماؤں کا کچہری چوک میں مظاہرہ۔ پارا چنار، دیر، شانگلہ اور چترال میں بھی ریلیاں۔ 9 مئی کے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ شرپسندوں نے ریڈیو پاکستان پشاور کی تاریخی عمارت کو بھی آگ لگائی۔ ریڈیو پاکستان پشاور کے مرکزی ہال صاحبزادہ عبدالقیوم خان میں دعائیہ تقریب۔ APS اسکول کے بچوں کا متاثرہ بلڈنگ کا دورہ، شمع روشن کی۔ بچوں نے ریڈیو پاکستان کی عمارت کے سامنے گلدستے بھی رکھے۔ لاہور ایئرپورٹ پر آتش زدگی کے باعث امیگریشن سسٹم میں خرابی۔ لاہور ایئرپورٹ پر انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن سول ایویشن اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا۔ آج سپہر 3:30 بجے تک لاہور ایئرپورٹ پر تمام بین الاقوامی پروازوں کو منسوخ کیا گیا ہے۔ دوحہ سے لاہور آنے والی قطر ایئر کی پرواز خالی واپس روانہ کر دی گئی۔ سوابی میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے مزار پر تقریب۔ IGFC نارتھ میجر جنرل نور ولی خان کی شہید کی قبر پر حاضری۔ IGFC نے آرمی چیف کی جانب سے پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بھی کیپٹن کرنل شیر خان کے مزار پر حاضری۔ سانحہ 9 مئی کے 1 سال بعد بھی صرف 20% کردار جیلوں میں بند۔ پنجاب حکومت کو پیش کی گئی رپورٹ میں انکشاف، 5000 مطلوب ملزمان میں سے 1132 قید ہیں۔ دہشت گردی کے صرف 88 ملزم فوج کی تحویل میں۔ تمام مقدمات میں 36,692 ملزمان مطلوب تھے، 5,460 نامزد، 31,332 نامعلوم افراد شامل۔ دہشت گردی کے 50 مقدمات میں 37 کا چالان جمع کروایا گیا۔ گوادر میں پھر دہشت گردی، روٹی کی تلاش میں پنجاب سے بلوچستان گئے 7 مزدور قتل۔ 7 مزدور سربندر کے علاقے میں کوارٹرز میں سوئے ہوئے تھے۔
पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक खानेवाल और मियां चन्नू से है। तमाम अफराद हजाम की दुकान में काम करते थे। वाक़े में एक शख्स जख्मी भी हुआ। लाशें और जख्मी गवादर हॉस्पिटल मुंतकिल। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवादर में 7 अफराद के बेहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। मकतूलीन के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। फलस्तीन में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद हो गए, 200 जख्मी। गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल से एक और इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल से मिलने वाली तीसरी इज्तिमाई कब्र से 49 लाशें मिली। गजा के मुख्तलिफ अस्पतालों से मिलने वाली ये 7वीं इज्तिमाई कब्र है। इज्तिमाई कब्रों से अब तक 520 लाशें बरामद हो चुकी हैं। रफा में अमरीकी असलहे के इस्तेमाल के खदशा। अमरीका ने इसराइल को बमों की फराहमी रोक दी। गजा में शहादतें 34,904 हो गई। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में आज भी मौसम खुश्क। महकमा मौसमियात की गर्मी की शिद्दत 2 रोज बरकरार रहने की पेशगोई। सिंध और पंजाब में शाम के औकात में गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश हो सकती है। मगरबी ममालिक के तालीमी इदारों में मजलूम फलस्तीनियों के हक में एहतजाज जारी। अमरीकी जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में गूंगे और बहरे तलबा भी एहतजाज में शरीक। कहा, मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। यूनिवर्सिटीज को सेहूनियत से अलग करने का मुतालबा। सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन हज की रवानगी शुरू। कराची से 2 परवाजें 330 आज़मीन को लेकर मदीना पहुंच गईं। मुल्क भर से 68,000 आज़मीन सरकारी स्कीम के तहत हज की सादत हासिल करेंगे। रवानगी से कबल हिजाज कराम की वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। पहली बार रोड टू मक्का सर्विस शुरू। लाहौर से पहली हज परवाज 329 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हो गई। PIA हुक्काम ने रुखसत किया। सानिहा 9 मई को 1 साल बीत गया। मादरे वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा की यादगारों पर हमलों के नक्श आज भी जिंदा हैं। आज ही के दिन सरकारी अमलाक और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। शोहदा के मुजस्समों और यादगारों की तौहीन की गई। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान को ताहाल सज़ा न मिल सकी। इस्लामाबाद और पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज। इंतज़ामिया के मुताबिक गैर कानूनी इज्तिमा और मुजाहिरों पर कार्रवाई होगी। सिक्योरिटी के पेश नज़र इस्लामाबाद का रेड जोन सील। मगरबी ममालिक के तालीमी इदारों में मजलूम फलस्तीनियों के हक में एहतजाज जारी। अमरीकी जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में गूंगे और बहरे तलबा भी एहतजाज में शरीक। कहा, मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। यूनिवर्सिटीज़ को सेहूनियत से अलग करने का मुतालबा।